بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہوں گی، کچھ ٹھیک ہوں گی، کہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں ان کے اوپر آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ بندر بانٹ ہے. اگر ہم واقعی دیکھیں پی ٹی آئی کا تو انٹرنل آپ بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے کچھ پارٹی جیسا نون کا دیکھتے ہیں میں خاص طور پہ کہ پتہ چلتا ہے یار یہ فلاں نے اپنے کسی خاص بندے کو یہ دلوا دیے ہیں ٹکٹس. اور پنجاب اسمبلی کا تو خاص طور پہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ جب میں خواتین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا کبھی. جس طرح آپ ہیں نا، آپ کہتی ہیں میں نے کچھ کرنا ہے، سیاست میں آئی ہوں، ایسا کچھ نہیں مجھے ملا چند ایک خواتین کے علاوہ. تو آپ کیا دیکھتی ہیں اوورال اسے؟ یہ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ میرٹ کے اوپر آتی ہیں، نہیں آتی؟ اور ہر پارٹی میں کم و بیش سفارشی ہیں خواتین. دیکھیں جی، اگر اس کو انصاف سے دیکھا جائے تو آپ کی آدھی پاپولیشن 50% آپ کی پاپولیشن کا خواتین ہے. اور ڈیموکریسی کی جب آپ بات کریں تو آپ نے 1 مین 1 ووٹ ہے. ہر انسان کا حق ہے. آپ پنجاب کی سیٹیں کوٹا کرتے ہیں، آپ بلوچستان کا کوٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ آ گیا پنجاب کا تو آپ بلوچستان سے آنا چاہیے پرائم منسٹر. اسی طرح چلتا ہے نا. تو عورتیں کدھر گئیں؟ 50% آبادی کو آپ نے ڈس انفرینچائز کر دیا. آپ اس کو آپ نے پردے کے پیچھے پھینک دیا. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ 15 سال ان سے بڑی تھیں، ان کی محبت کی شادی تھی اور وہ کفیل تھیں، وہ شی واز دا بزنس وومن. تو آپ سوچیں، اور انہوں نے اسلام کو اٹھایا. یہ والی باتیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہم نے خواتین کو پردے کے پیچھے کیا ختم ہی کر دیا ہے کہ نہ وہ نظر آئیں، نہ ان کی آواز ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر انصاف ہو تو آپ خواتین کو 50% جنرل سیٹیں دیں، اگر انصاف ہو. ٹھیک ہے. اگر انصاف نہیں ہے تو پاکستان جیسے سسٹم میں مشرف صاحب نے آپ کو 17% سیٹیں دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں پروسیس، اب جو آپ اور ہم بات کرتے ہیں وہ تو پروسیس غلط ہے نا. دیکھیں سیاست ایسی چیز ہے جس میں آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے. آپ اس کام میں، مجھے 14 سال ہوئے، مجھے اب سمجھ آئی ہے بہت سی چیزوں کی، اور اگلے 10 سال میں اور چیزوں کی سمجھ آئے گی. تو آپ خواتین جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے آپ جب لے آئیں گے کسی بھی ایوان میں تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی گرومنگ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو تیاری، ٹریننگ، آپ صحافی ہیں تو آپ کی کتنی لمبی کہانی ہوگی. ہمارے پولیس والے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. سب ٹریننگ کے تھرو آتے ہیں نا. تو وداؤٹ ٹریننگ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ اپنا کام کرے؟ تو یہاں پر مسئلہ ہے، مسئلہ تو بالکل ہے اور نظر بھی آتا ہے. تو خود آپ کے ساتھ کبھی ہوا؟ ویسے سینٹ پہ تو میرے خیال میں شاید اس طرح سے نہ ہو، شاید 1-2 مثالیں ہوں. ویسے سینٹ میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ارد گرد خواتین ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہو، آپ کوئی اور بات کہہ رہی ہوں، وہ آپ سے کہہ رہی ہوں؟ کہ قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ لوگ شاپنگ کی بات کر رہی ہیں، دوسری وہ تو عورتیں جہاں پہ ہوں گی کریں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یار جس کام کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ بات کوئی نہیں کرتا یہاں پہ. آپ عورتوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مردوں کی بات کریں نا. جو 350 ادھر جو آپ کے ایوان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر آپ ذرا فرنٹ سے نہیں تو پیچھے سے گزر کے دیکھیں کہ وہ فون پہ دیکھ کیا رہے ہیں، پھر آپ مجھ سے عورتوں کی بات کریں نا. پہلے مردوں کا تو حساب صاف کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس وقت پی ٹی آئی کے 19 سینیٹر ہیں. ٹھیک ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا شور ہوتا ہے، ہمارے نعرے ہوتے ہیں، ہماری آواز ہوتی ہے. سینٹ ہم چلنے نہیں دیتے جب ہم نہیں چاہتے. وہ نیشنل اسمبلی میں بھی تو بیٹھے ہیں، 90 کے 93 بیٹھے ہوئے. وہ ہمارے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ سنا یہ کہ زیادہ جوشیلے ہیں، لیکن بس ایسے. مقصد یہ ہے کہ جو جہاں پر ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے قطع نظر اس نے کیا کیا ہے. تو آپ اگر عورتوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے مردوں کو بھی تو گن لینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے بھی 93 چھوڑ دیں، آپ 300 350 جو آپ کے مرد ہیں ان کو تو پہلے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں.